میں نے 7 سال رائمنڈ پڑھا. اللہ کی قسم ہمارے استادوں نے ایک دن کسی بریلوی کے خلاف، کسی شیعہ کے خلاف، کسی اہل حدیث کے خلاف ایک لفظ کبھی نہیں. ایک لفظ. مزاج شریعت بھی چھپانا ہے، چھپانا ہے، اور پردہ دری نہیں، پردہ پوشی ہے. مائز اسلمی منہ پر آ کر کہتے میں نے زنا کیا مجھے پاک کرتا، اب یوں کہتے ہیں جاؤ کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. وہ پھر جی میں نے کیا ہے، میں کہا چلے جاؤ کوئی نہیں کیا. سبحان اللہ. اور ہم نیکوں میں غلطیاں تلاش کریں، صحیح بات میں سے الٹے سیدھے، جیسے یہ فیس بک والے کر رہے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا، کوئی ادھر، دیکھو دیکھو یہ طارق جمیل نے کیا کہہ دیا، دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا. یعنی انہیں شرم بھی نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی مطلب ہیرا پھیری کرتے ہوئے، ایسا فراڈ کرتے ہوئے. اور پھر مجھے طارق جمیل کے بجائے طارق ذلیل لکھتے ہیں. تو میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے نہیں گالیاں دے رہے، کوئی طارق ذلیل ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں. میرا نام تو طارق ذلیل نہیں ہے، میرا نام تو میرے پیو نے طارق جمیل رکھا ہے. جو میرے نبی کے ساتھ ہوتا تھا نا، قریش مکہ ان کو گالیاں نکالتے، مزمم نے یہ کیا، مزمم نے یہ کیا، محمد کا بگاڑ کے مزمم. صحابہ کو غصہ چڑھتا تو آپ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرماتے ارے بھائی دیکھتے نہیں ہو وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو نہیں دے رہے. وہ تو مزمم کو گالیاں دے رہے، مجھے تو نہیں دے رہے. کہ صحابہ کو ٹھنڈا کرنا، دوسرا قانون سمجھانا کہ جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا، جہالت کا کوئی جواب نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے. کسی علم والے کو جواب دیا جاتا ہے لیکن جہالت کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ پہلی گواہی دیتا ہے کہ میں ہوں لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی تمہارے کام آنے والا بھی نہیں. اچھا تو اور کون گواہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے والملائکہ، اور میری توحید پر، میرے معبود ہونے پر دوسرے گواہ ہیں فرشتے. فرشتے تو ٹھیک ہیں، آسمانوں پہ رہتے ہیں تو وہ گواہی دیں گے. تیسرا گواہ کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ، وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء گواہ ہیں لا الہ الا اللہ پر. میرے دین کے علماء گواہ ہیں لا الہ الا اللہ پر. قائما بالقسط، میں عدل کے ساتھ سارا نظام چلا رہا ہوں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی عزتوں والا، وہی حکمتوں والا. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو اتنا بلند کر کے بیان کیا ہے کہ میری توحید، اللہ کسی اور پہ اللہ نے نظر ہی نہیں ڈالی. یہ صالحین ہیں، یہ صوفیاء کرام ہیں، یہ مشائخ اعظام ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سائنسدان ہے، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ 10 ایم اے کر چکا ہے، یہ 50 ایم اے کر چکا ہے. کتنی نسبتیں ہیں نیکی کی، دنیا کی اور دین کی. اللہ نے فرمایا بس 7 عرب میں اگر کوئی میرا گواہ ہے تو میرے علماء ہیں. اب علماء وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، اگر اس کے ساتھ علم کا لفظ لگا ہوا ہے تو میرے عزیزو ہمیں ان کی عزت اور قدر ہم پر واجب. تو اہل علم کسی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ علم کی نسبت ہے تو تمہارا رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا گواہ ہے، اس کو عزت دو. وہ اختلافی باتیں چھیڑتے ہیں یا اتفاقی باتیں چھیڑتے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے کیسا نہیں، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرا اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر مکتب فکر کے عالم کی عزت کروں. عزت کون ہے جو عیب سے پاک ہے؟ تو عالم بن جانے سے وہ معصوم ہو جاتا ہے، عالم بن جانے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ہے، بشر ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. تو لازمی چیز ہے. اس لیے تو میرے رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، استغفار کا دروازہ کھلا رکھا. جب خطا ہو آؤ توبہ کرو، ہم معاف کر لیں گے، دوستی پھر لگ جائے گی. جب توبہ کرو گے معافی نامہ ملے گا، دوستی لگ جائے گی. تو میرے عزیزو اس میں اللہ نے
اہل علم کی بہت بڑی حیثیت بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم ہر مکتب فکر کے عالم کی عزت کریں۔ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن دل میں ان کے یوں کمی لانا، یہ اس کی ہمیں اجازت کوئی نہیں۔